maths.jabin چینل میں خوش آمدید۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن پہ لازمی کلک کریں مزید اچھی ویڈیوز کے لیے۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید آپ سب لوگ اچھے ہوں گے، ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ پچھلی ویڈیو میں نے آپ سے بات کی تھی فرسٹ 6 کنجنکشنز کے حوالے سے، ان کی میں نے ڈیفینیشنز بتائی تھیں، ان کی ایگزامپلس بتائی تھیں، سب کچھ آپ کے سامنے ویڈیو کے طور پر میں نے رکھا تھا۔ آج انشاءاللہ تعالیٰ دا یوزز آف کنجنکشنز، حروف عطف کے استعمالات کے پارٹ 2 میں ہم جو نیکسٹ 6 ہیں، میں نے آپ کو یہ بھی کہا تھا کہ میں 6 کر کے لے کر آؤں گی کنجنکشنز۔ آج جو نیکسٹ 6 ہیں ان کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے 7 پہ جو آتی ہے کنجنکشن وہ میرے پاس ہے آلدو۔ آلدو کا اگر مطلب دیکھا جائے اردو میں تو اس کا مطلب ہے اگرچہ۔ یہ کیا شو کرتا ہے، یہ کس کو بیان کرتا ہے؟ یہ ریئل فیکٹ کو بیان کرتا ہے۔ جہاں کہیں بھی جملے میں فیکٹ پایا جائے گا، کنٹراسٹ سچویشن پائی جائے گی، وہاں پہ آپ نے آلدو لگا دینا ہے۔ اب کنٹراسٹ سچویشن ہوتی کیا ہے؟ کنٹراسٹ سچویشن یہ ہے کہ اگر ایک کام آپ کا پازیٹیو جا رہا ہے، دوسرا اس کے کنٹراسٹ اس کے اگینسٹ جا رہا ہے، یا دوسرا اس کے نیگیٹو کو شو کر رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے وہاں پہ آپ نے آلدو کا استعمال کرنا ہے۔ اگر ایک کام آپ کا نیگیٹو ہے تو اس کا پازیٹیو شو ہو رہا ہے، تو وہاں پہ آپ نے آلدو کا استعمال کرنا ہے۔ یاد رکھیں کہ جب بھی کوئی فیکٹ بتانا ہے تو آپ نے آلدو کا استعمال کرنا ہے۔ اس کی ایگزامپلس کیا ہیں؟ اب یہاں پہ دیکھیں، اگرچہ میرا بھائی ناراض تھا۔ اب یہاں پہ ناراض جون سا ہے، میرے پاس ایک فیکٹ آ رہا ہے، اور ناراض میرے پاس ایک پازیٹیو کے بجائے نیگیٹو میں بات آ رہی ہے۔ وہ پھر بھی مسکرایا، تو یہاں پہ مسکرایا میرے پاس پازیٹیو شو ہو رہا ہے، تو یہاں پہ میں آلدو کو رکھوں گی آلدو اگرچہ مائی بردر واز اینگری، میرا بھائی ناراض تھا، اینگری فیکٹ آ گیا، ہی اسٹل مینیجڈ ٹو اسمائل، تو وہ پھر بھی مسکرایا۔ ہر کسی نے سفر سے لطف اٹھایا، اگرچہ ہم تھک گئے تھے۔ اب یہاں پہ دیکھیں کہ ہر کسی نے، ایوری ون انجوائڈ دا جرنی، یہاں پہ میرے پاس فیکٹ کیا آ رہا ہے؟ وہ فیکٹ ہے تھک گئے تھے، تو ایوری ون انجوائڈ دا جرنی آلدو وی گوٹ ٹائرڈ، اگرچہ ہم تھک گئے تھے۔ نوٹڈ پوائنٹ کیا ہے؟ آپ نے نوٹ کیا کرنا ہے؟ آلدو یوز ایز فارمل، آلدو کو ہمیشہ آپ نے فارمل کے طور پر لینا ہے۔ یہ دو ہوتے ہیں ورڈز، فارمل اور انفارمل۔ فارمل کا مطلب اردو میں دیکھا جائے تو رسمی گفتگو ہوتی ہے، رسمی کنورسیشن ہوتی ہے۔ انفارمل کا مطلب ہوتا ہے غیر رسمی کنورسیشن۔ اب رسمی کنورسیشن ہوتی کیا ہے؟ اس میں آپ آفیشیل ٹاکنگ کرتے ہیں، آفس میں رہتے ہوئے ٹاکنگ کرتے ہیں، فارمل انداز میں بات کرتے ہیں، بزنس لیول پہ بات کرتے ہیں، فارمل مینر میں بات کرتے ہیں، پروفیشنل ٹاکنگ ہوتی ہے، فارمل مینر میں بات کرتے ہیں، فارمل وے میں بات کرتے ہیں۔ یعنی فارمل وے میں 3 پوائنٹس آتے ہیں: آفیشیل ٹاکنگ، پروفیشنل ٹاکنگ اور بزنس ٹاکنگ، رسمی طور پر بات کرنا۔ فارمل کا مطلب ہوتا ہے غیر رسمی بات، غیر رسمی گفتگو۔ اس میں آ جائے گی بات کنورسیشن ود یور فرینڈس، کنورسیشن ود یور کلوز ریلیٹیوز، یہ انفارمل وے میں بات ہو رہی ہو، تو آلدو کو آپ نے ہمیشہ فارمل وے میں لینا ہے۔ آلدو کا استعمال جب بھی ہوگا جملے کے شروع میں یا پھر درمیان میں ہوگا۔ آلدو کا استعمال کبھی بھی جملے کے اینڈ میں نہیں ہوگا۔ دوسرے نمبر پہ ہمارے پاس آتی ہے دو۔ اب دو کا مطلب کیا ہے اردو میں اگر دیکھا جائے تو پھر بھی، حالانکہ۔ اب یہ ایکسپریس کس کو کرتا ہے؟ یہ بھی ریئل فیکٹ کو کرتا ہے، کنٹراسٹنگ سچویشن ہوتی ہے اس میں بھی۔ جب بھی کوئی اس میں فیکٹ بتایا جائے گا وہاں پہ آپ نے دو کا استعمال کر دینا ہے۔ اس کی ایگزامپلس کیا ہیں؟ حالانکہ بارش ہو رہی تھی، اب بارش میرے پاس ایک فیکٹ آ رہا ہے، میں نے اپنے جوتے پہنے اور سیر کے لیے چلا گیا۔ میں اس کو شروع میں لے کر آ رہی ہوں، دو اٹ واز رینی، یہ شروع میں آ گیا۔ آئی پٹ آن مائی شوز اینڈ وینٹ فار اے واک، میرا بھائی ناراض تھا، فیکٹ ناراض آ گیا، حالانکہ پھر بھی وہ مسکرایا۔ مائی بردر واز اینگری، ہی اسٹل مینیجڈ ٹو اسمائل، دو، یعنی دو کو آپ شروع میں بھی رکھ سکتے ہو، درمیان میں بھی رکھ سکتے ہو اور اینڈ میں بھی رکھ سکتے ہو، لیکن آلدو کو آپ شروع میں اور صرف درمیان میں رکھ سکتے ہو، اینڈ میں آلدو کبھی بھی نہیں رکھا جائے گا۔ اس کا نوٹڈ پوائنٹ کیا ہے؟ آپ نے اس میں نوٹ کیا کرنا؟ دو یوز ایز انفارمل، دو کو آپ نے انفارمل وے میں استعمال کرنا ہے، انفارمل وے کے طور پر استعمال کرنا ہے۔ دو کا استعمال جب بھی ہوگا جملے کے شروع میں، درمیان میں اور آخر میں ہوگا۔
اس کا استعمال تینوں جگہ پہ ہو سکتا ہے، شروع میں، درمیان میں اور آخر میں۔ نوٹ کیا کرنا ہے، نوٹ یہ کریں گے کہ دو کو جملے کے آخر میں رکھ سکتے ہیں لیکن آلدو کو نہیں۔ آلدو کو ہمیشہ دو جگہ پہ آپ نے رکھنا ہے، شروع میں اور درمیان میں۔ دو کو آپ نے تینوں جگہ پہ رکھنا ہے، شروع میں، درمیان میں اور آخر میں۔ ہاشم واقعی اس کی بات سے ناراض ہو گیا، حالانکہ اس نے دوبارہ بات نہ کی۔ ہاشم واز سیریسلی offended کا مطلب ہوتا ہے ناراض ہونا۔ by his comment، اس کے کومنٹ سے ناراض ہو گیا۔ he didn't talk back دو، اب میں نے دو کو کیا کیا ہے، اس کو لاسٹ میں لے آئی ہوں، جملے پہ کوئی اثر نہیں، ویسے کا ویسے جملہ صحیح جائے گا۔ تو یہ تھا میرے پاس کہ میں نے دو کو کیسے اینڈ پہ لے کر آنا ہے، درمیان میں لے کر آنا ہے اور شروع میں۔ 9 نمبر پہ میرے پاس کنجنکشن آ رہی ہے ایون دو۔ اب ایون دو تب لگتا ہے جب جملے میں دیے گئے فیکٹ پر زور دیا ہو۔ مثلا فیکٹ کیا ہو سکتا ہے، فیکٹ اگر میں کہتی ہوں بارش، تو بارش ایک فیکٹ ہے، اگر میں اس کو ایمفسس کروں یعنی اس پر زور لگاؤں تو وہاں پہ میں نے ایون دو کا استعمال کرنا ہے۔ یہ کیا ہوتا ہے، یہ اٹ از اسٹرانگر دین آلدو اور دو، یہ ان دونوں سے زیادہ اسٹرانگ ہوتا ہے۔ وہ کیسے، اب یہ دیکھیں، حالانکہ وہ امیر ہے، وہ ایک چھوٹے سے گھر میں رہتا ہے۔ اب زور کس پہ دیا جا رہا ہے، اس کی امیری پہ زور دیا جا رہا ہے، یعنی وہ اتنا امیر ہے پھر بھی اس کا چھوٹا سا گھر ہے، تو آپ نے سٹارٹ میں لگا دینا ہے ایون دو ہی از رچ۔ اب رچ کیا ہے، ایمفسس ورڈ ہے، ہی لیوز ان اے اسمال ہاؤس۔ حالانکہ میں چائے کو پسند نہیں کرتا لیکن میں کافی کو پسند کرتا ہوں، چائے پہ زور دیا جا رہا ہے، تو چائے ہمارے پاس کیا آ جائے گی، ایمفسس ورڈ آ جائے گا۔ ایون دو I do not like tea, I like coffee۔ اب یہاں پہ دیکھیں کہ یہاں I سے پہلے لیکن کے لیے بٹ کو میں استعمال کر سکتی تھی ایز اے کنجنکشن، میں استعمال نہیں کروں گی کیونکہ میرے پاس اس پورے جملے کو مکمل کرنے کے لیے ایون دو کافی ہے، یعنی ایون دو جہاں پہ آئے گا ایون دو اپنی بات کو مکمل کر دے گا۔ اب جیسے یہ ہے، حالانکہ میں اسے کئی مرتبہ دھو چکا ہوں، میں داغ سے چھٹکارا نہ پا سکا۔ ایون دو آئی ہیو واشڈ اٹ سیورل ٹائمس آئی کوڈ ناٹ گیٹ ریڈ آف دا اسٹین۔ اس ایون دو نے اپنی بات کو کمپلیٹ کر دیا، اس لیے یہاں پہ بٹ کا میں استعمال نہیں کروں گی۔ مثلا یہ دیکھیں، حالانکہ میں چائے کو پسند نہیں کرتا، اب یہاں پہ لیکن آ رہا ہے، میں بٹ کا استعمال کر سکتی تھی، میں یہاں پہ بٹ لگا سکتی تھی لیکن میں بٹ کو استعمال نہیں کروں گی۔ کیوں؟ کیونکہ ایون دو ہمیشہ اپنی بات کو مکمل کرتا ہے بغیر کسی دوسرے کنجنکشن کو استعمال کیے۔ 10 نمبر پہ میرے پاس آتا ہے لیکن پھر بھی تو بھی، یہ کس کا میننگ ہے، یٹ کا۔ یٹ کا مطلب کیا ہے اردو میں، تو بھی جہاں پہ بھی آئے، لیکن پھر بھی آئے تو وہاں پہ آپ نے یٹ کو استعمال کرنا ہے، یا پھر اس کا جو متبادل ورڈ ہے ان اسپائٹ آف دیٹ، اس کے باوجود، اس کو ہم اس کی جگہ پہ استعمال کر سکتے ہیں۔ وقار بہت سست ہے لیکن پھر بھی وہ اپنے کام میں مستحکم ہے۔ وقار از سلو، وقار بہت سست ہے۔ اب یہاں دیکھیں لیکن پھر بھی، اس کی جگہ پہ میں پھر بھی یہاں پہ لکھ سکتی ہوں اس کے باوجود، ان اسپائٹ آف دیٹ اسٹڈی ان ہیز ورک، تو یہاں پہ یٹ بھی لگ جائے، ان اسپائٹ آف دیٹ بھی لگ جائے، کوئی حرج نہیں، اسٹڈی ان ہیز ورک۔ موسم بہت ٹھنڈا ہے لیکن پھر بھی ہم نے اچھا وقت گزارا، دی ویدر از کولڈ یٹ وی ہیڈ اے گریٹ ٹائم۔ آپ کی نصیحت مجھے عجیب لگتی ہے لیکن پھر بھی مجھے یقین ہے کہ آپ صحیح ہو، آپ ٹھیک ہو۔ یور ایڈوائس سیمز اسٹرینج یٹ آئی بلیو یو آر رائٹ، ان اسپائٹ آف دیٹ آئی بلیو یو آر رائٹ۔ آلدو کو اگر ہم پلس کر دیں یٹ کے ساتھ تو پھر کیسا جملہ بنے گا اردو میں، آلدو کا مطلب اگرچہ آ جائے گا، یٹ کا مطلب لیکن پھر بھی آ جائے گا۔ اگر یہ جملے اس طرح کے ہوں، اگرچہ وہ امیر ہے لیکن پھر بھی کنجوس ہے، اب میں نے دو کنجنکشنز کو استعمال کر دیا ہے۔ اگرچہ وہ امیر ہے، آلدو ہی از رچ، لیکن پھر بھی یٹ ہی از مائزر، ٹھیک ہے۔ اگرچہ وہ غریب ہے، آلدو شی از پور، لیکن پھر بھی ایماندار ہے، یٹ شی از آنیسٹ۔ 11 کنجنکشنز میرے پاس آتی ہے سو کی۔ اب سو کا مطلب اگر اردو میں دیکھا جائے اتنا یا بس، اب یہ شو کس کو کرتی ہے، یہ وجہ کو شو کرتی ہے، یہ ریزن کو شو کرتی ہے۔
وہ بہت زیادہ محنتی لڑکا ہے، بس اس نے کلاس میں پہلی پوزیشن حاصل کی. He is very hard working boy, so he secured the first position in the class. اب سو مجھے کس میننگ میں لوں گی، اس کو بہت زیادہ انفارمل وے میں لوں گی. ابھی اس جملے میں سو ہی آئے گا، مطلب یہ اس کے اندر دو باتیں ہیں، دونوں باتیں اپنے آپ میں پورا معنی سمجھا دیتی ہیں. مثلا میں اگر کہتی ہوں کہ وہ بہت زیادہ محنتی لڑکا ہے، اگر میں محنتی لڑکا بھی کہوں تو اس کا مطلب ہے وہ محنتی ہے تو اس کی پوزیشن بھی آئے گی. اگر یہاں پہ میں صرف اس جملے کو لوں کہ بس اس نے کلاس میں پہلی پوزیشن حاصل کی، پہلی پوزیشن حاصل کرنے والے جو بھی ہوتے ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے وہ محنتی بھی ہوتے ہیں. یعنی ایک ایک جملہ اپنا معنی رکھتا ہے، ایک ایک جملہ انڈیپینڈنٹ ہے، ایک جملہ دوسرے جملے پر ڈیپینڈ نہیں کرتا، دوسرا جملہ پہلے جملے پر ڈیپینڈ نہیں کرتا. یعنی یہاں پر دونوں جملے انڈیپینڈنٹ ہیں. یا سو کنیکٹس کرتا ہے کس کو، دو انڈیپینڈنٹ جملوں کو، کلوزز کو. مثلا میں کہتی ہوں وہ عقل مند ہے اس لیے وہ دوسروں کو پسند ہے. شی از وائز سو شی از لائک بائی ادر. اب دیکھیں عقل مند ہے اس کا مطلب ہے وہ دوسرے سارے لوگ اس کو پسند کرتے ہیں، تو یہاں پہ میں نے سو کا استعمال کر دیا. 12 نمبر پہ میرے پاس آتا ہے دیئر فور. دیئر فور کا مطلب ہوتا ہے اس لیے، جو کہ شو کس کو کرتا ہے، ریزن کو، وجہ کو. اب یہاں پہ کیا ہے، وجہ کیا بنتی ہے، شرارتی کی بنتی ہے. وہ بہت شرارتی ہے اس لیے اس کو سزا دی گئی. شرارتی وجہ میرے پاس آ رہی ہے اور اس کو سزا دی گئی. شی از ویری مسچیویس. مسچیویس کا مطلب ہوتا ہے شرارتی. دیئر فور شی واز پنشڈ، اس لیے اس کو سزا دی گئی. اب دیئر فور کو ہم نے لینا کس میننگ میں ہے، فارمل وے میں لینا ہے. دیئر فور کنیکٹس انڈیپینڈنٹ اینڈ ڈیپینڈنٹ کلوزز یا سینٹینسز. دیئر فور کس کے ساتھ جڑتا ہے، انڈیپینڈنٹ اور ڈیپینڈنٹ دونوں جملوں کے ساتھ، دونوں جملوں کو آپس میں جوڑے گا. ٹھیک ہے. اب یہ دیکھیں اس کی بہت اچھی یادداشت ہے اس لیے وہ ہمیشہ صحیح ہوتی ہے. اس پورے جملے کا ڈیپینڈ اس پہ آتا ہے. صحیح کیوں ہوتی ہے، کیونکہ اس کی یادداشت اچھی ہے. شی ہیز اے ویری گڈ میموری دیئر فور شی از رائٹ آلویز. اس لیے وہ صحیح ہوتی ہے. وہ صحیح کیوں ہوتی ہے، کیونکہ اس کی یادداشت اچھی ہے. میں بیمار ہوں اس لیے میں اسکول نہیں آ سکتا. بیمار ایک ریزن ہے، بیمار ایک وجہ ہے، اس نے وجہ بھی بتا دی اسکول نہ آنے کی. تو یہاں پہ ہم نے دیئر فور کا استعمال بھی کر دیا. اور اسکول آنے کا جو ڈیپینڈ ہے وہ بیماری پر ہے کہ بیماری کی وجہ سے وہ اسکول نہیں آ سکتا. آئی ایم ایل دیئر فور آئی کین ناٹ کم ٹو اسکول. اس کے پاس پیسے نہ تھے اس لیے میں نے بل دیا. ہی ہیز نو منی دیئر فور آئی پیڈ دا بل. یہ تو تھی میرے پاس. نیکسٹ 6 کنجنکشنس یقیناً آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوں گی، یقیناً آپ کو آسان لگیں گی. دو ایگزامپلس ہیں، اتنی مشکل نہیں ہیں، اور آپ نے ان کنجنکشنس کو اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے گا. تو نیکسٹ کنجنکشن جو 6 آئیں گی، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں. اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.